میرا نام زینب ہے۔ میری عمر 19 سال ہے۔ میں کالج میں تھی اور شادی کے بارے میں سوچتی بھی نہیں تھی۔ ہمارے چاچا کا بیٹا فہد، جو ہم سے عمر میں قریب 10 سال بڑا تھا، وہ ہمیشہ سے میری زندگی کا حصہ رہا۔ وہ یورپ سے انجینئرنگ کی ڈگری لے کر واپس آیا تھا۔ اس کا قد لمبا، شخصیت مطمئن اور آواز میں گہرائی تھی۔ جب وہ واپس آیا تو اسے ہمارے گھر کے پاس ہی ایک چھوٹا سا آؤٹ ہاؤس دے دیا گیا۔ فہد بھائی نے مجھے ہمیشہ چھوٹی بہن کی طرح دیکھا تھا، لیکن جب سے وہ واپس آئے تھے ان کے رویے میں ایک نرم تبدیلی آئی تھی۔ وہ اکثر شام کو لان میں اپنی کتابیں لے کر بیٹھ جاتے۔ میں جب بھی وہاں سے گزرتی ان کی نظریں مجھ پر رک جاتی۔ ایک دن میں کالج سے تھک کر آئی تو لان میں بیٹھی ان کے ساتھ چائے پینے لگی۔ کالج میں سب ٹھیک ہے زینب؟ انہوں نے ایک سنجیدہ سوال پوچھا۔ اس دن انہوں نے مجھ سے بہت دیر تک باتیں کی۔ ان کی آواز سکون دے رہی تھی۔ مجھے پہلی بار لگا کہ فہد بھائی میرے لیے صرف بھائی نہیں ہیں۔ اگلے ہفتے فہد بھائی کو سخت فلو ہو گیا۔ جب میں رات کو ان کے آؤٹ ہاؤس کے پاس سے گزری تو ان کے کمرے سے کھانسی کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے دستک دی۔ وہ بہت کمزور لگ رہے تھے۔ جب میں ان کا ماتھا چیک کرنے کے لیے قریب ہوئی تو ان کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں سوپ پلایا۔ جب وہ تھوڑا ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ بھائی، انہوں نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ہمیشہ سے بھائی تھا زینب، پر اب جب تم اتنی بڑی ہو گئی ہو، میرے دل میں کچھ بدل رہا ہے۔ میں تمہیں بھائی کی نظر سے نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ یہ سن کر میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں اٹھ کر وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور مجھے آہستہ سے اپنی طرف کھینچا۔ انہوں نے مجھے کھینچ کر نرم بستار پر اپنے قریب لٹا لیا۔ میں ان کے سینے سے لگ کر حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات محسوس کر رہی تھی۔ فہد نے نزدیک آ کر میرے ماتھے اور پھر آنکھوں پر پیار سے اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ رومانٹک موڈ میں تھے۔ بس ابھی سن لو زینب، ان کی آواز میں پیار اور حکم تھا۔ اب سے تمہیں مجھے بھائی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر میں حیرانگی اور سوچ میں پڑ گئی۔ یہ فہد کیا بول رہا ہے؟ فہد نے میری سوچ کو جانتے ہوئے ہلکا سا ہنسا اور میرے کان میں سرگوشی کی۔ اب سے تم میری جان ہو، تم میری محبت ہو۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ جاؤ جان، ورنہ گھر والے فکر کرنے لگیں گے۔ مگر یاد رکھنا، کل شام کو میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں جلدی سے آؤٹ ہاؤس سے نکل آئی۔ جب میں اپنے کمرے میں پہنچی تو میرے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ مجھے فہد نے پوری طرح سے گرم کر لیا تھا۔ مجھے صرف فہد کے ہی خیالات آ رہے تھے، مگر میں کیا کرتی؟ فہد تو راضی تھا، لیکن میں سوچ میں تھی۔ ایک طرف بھائی کا رشتہ، ایک طرف بستر کا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں فہد کے ساتھ وہ کروں جو فہد میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ جب رات کو میں سوئی تو میں نے خواب دیکھا۔ اس میں فہد میرے ساتھ وہ کر رہے تھے اور میں بھی راضی تھی۔ جب فہد نے ڈالا تو میں ایک دم سے اٹھ گئی، ڈر گئی، اور مجھے مزہ بھی آ رہا تھا۔ پھر میرا ذہن بن گیا کہ کل کیوں نہ فہد کے ساتھ وہ کیا جائے۔ اگر آپ آگے کا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔